کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق گفتگو کی تھی. آج دوسرے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. تو چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف. جی ناظرین اکرام، قصص الانبیاء کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج دوسری سحری ہے اور آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے. جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے پیغمبر حضرت شیس علیہ السلام ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پہلے پروگرام میں، کل کے پروگرام میں، تعارفی پروگرام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم صرف ان انبیاء کا احاطہ کریں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. تو چونکہ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کے بجائے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کریں گے. گویا اگر دیکھا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تیسرے پیغمبر ہیں، لیکن قرآن مجید میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل جو نام تھا وہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے اور وہ نام تھا اخنوق. یہ ان کا اصل نام تھا، لیکن چونکہ سیدنا ادریس علیہ السلام اپنی قوم میں بہت زیادہ واعظ کیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے، تو اس درس کی مناسبت سے آپ کا نام ادریس پڑ گیا اور قرآن مجید نے بھی آپ کو ادریس ہی کے نام سے پکارا ہے. سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پشت پر ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب 6 نسلیں گزر گئیں تب سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. آپ کی پیدائش عراق کے علاقے بابل میں ہوئی، جہاں پر آپ بڑے ہوئے اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کر دیا. ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس قوم کی جانب آپ بھیجے گئے وہ قوم بھی بت پرستی کرتی تھی، اور اس قوم کے بھی بہت سارے جرائم ہیں جن کی وجہ سے سیدنا ادریس علیہ السلام ان کو بار بار متنبہ کرتے رہتے تھے، بار بار توجہ دلاتے رہتے تھے، لیکن وہ قوم جو ہے وہ باز نہیں آتی تھی. قرآن مجید نے سیدنا ادریس علیہ السلام کا بہت ہی مختصر سا ذکر کیا ہے. آپ کی زندگی کے حالات کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے، لیکن قرآن میں 2 جگہ پر آپ کا نام جو ہے وہ موجود ہے. وہ 2 مقامات کون سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا جو موقع ہے وہ سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی کہ کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. ناظرین، یہ جو ٹکڑا ہے نا آیت کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا، اس کے بارے میں 2 آراء ہیں. میں پہلے وہ دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تورات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات زمین پر نہیں ہوئی تھی بلکہ آسمانوں میں آپ کی وفات ہوئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان میں اٹھا لیا تھا اور وہاں پر آپ کا وصال ہوا تھا اور وہاں پر آپ کی وفات ہوئی تھی. لیکن چونکہ قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے تو لہٰذا یہ جو آیت ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کے بارے میں ہمارے محدثین اور ہمارے مفسرین 2 آراء قائم کرتے ہیں. پہلی رائے کے مطابق چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضرت ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا، تو شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد آسمانوں میں ان کا وصال ہوا، زمین پر وصال نہیں ہوا. اور مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا اصل میں مطلب ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا تھا، اعلیٰ مرتبہ عطا کیا تھا، بلند فضیلت عطا کی تھی، یہ اس کا مطلب ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی صحیح تشریح کیا ہے. مگر آپ کے سامنے یہ میں نے وضاحت اس لیے رکھ دی کیونکہ
یہ تورات کے اندر جو موجود ہے اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو ہم آپس میں تطبیق کرنا چاہ رہے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ جو آیت ہے یہ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبروں کے نام لیے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل من الصابرین، یہ تمام کے تمام ہمارے صابر بندوں میں سے تھے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر تو روشنی نہیں ڈالی، لیکن جب یہ آیت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل من الصابرین، کہ بے شک یہ سارے کے سارے صابروں میں سے تھے، تو اس صابر میں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری مشکلات، بہت ساری تکالیف، بہت ساری آزمائش آئی ہوں گی، اور سیدنا ادریس علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں کا، ان تمام تکالیف کا صبر کے ساتھ مقابلہ کیا ہوگا، اور اتنا صبر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صابر کا لقب عطا کر دیا، کل من الصابرین کہہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں بہت تنگ کیا ہوگا، بہت ستایا ہوگا، بہت زیادہ تکالیف دی ہوں گی، اور یہ اپنی ان تکالیف کے باوجود اپنے اس مشن پر ڈٹے رہے ہوں گے۔ ایک وقت آیا کہ جب بابل میں نے جیسے کہ کہا کہ ان کی پیدائش عراق کے علاقے بابل میں ہوئی تھی، وہ وہاں پر اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ اس قوم سے نکل کر ہجرت کر جائیے اور مصر کی جانب چلے جائیے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے یہ ایک میپ نظر آ رہا ہے۔ اس میپ میں آپ دیکھیں کہ بابل یا عراق کا علاقہ ہے، اور اس کے جنوب میں آپ کو مصر نظر آ رہا ہے۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام اس بابل والے علاقے سے نکل کر ہجرت کرتے ہوئے مصر آ گئے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام مصر ہی میں گزارے۔ آپ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے 30 صحائف اتارے تھے، یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کتابیں جنہیں آپ کہتے ہیں، کتاب تو ایک بہت بڑی وہ ہوتی ہے، میگنیٹیوڈ اس کا بڑا ہوتا ہے، وہ ضخیم ہوتی ہے، لیکن صحائف چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کتاب اور کتابچہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کتاب اور ایک ہے کتابچہ۔ تو صحائف، چھوٹے چھوٹے صحائف 30 کے قریب آپ پر اتارے گئے، اور اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ہدایات دیں۔ آپ کے بارے میں ایک اور بھی بات ہمیں روایتوں سے پتہ چلتی ہے کہ تقریباً 300 برس تک فرشتے آپ کے ساتھ موجود رہے، اور 300 برس تک آپ کو مختلف علوم سکھاتے رہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ دوسرے پیغمبر ہیں، ظاہر ہے ابھی دنیا ترتیب پا رہی ہے، ابھی دنیا بنی ہے، آدم کی تخلیق ہوئی ہے، انسانوں کی بستیاں ہیں، لیکن ابھی انسان پوری طرح سے سارے علوم سے واقف نہیں ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ 300 سال تک فرشتے آپ کے ساتھ تھے جو آپ کو مختلف علوم سکھاتے رہے۔ آپ کو جو جو علوم فرشتوں نے سکھائے ان میں بہت سارے علوم ہیں جن کا میں آپ کے سامنے ون بائی ون ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے لکھنے کا علم اور قلم کو ایجاد کرنے کا علم، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہی منسوب ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے قلم ایجاد کیا اور فن کتابت یا لکھنے کا جو فن ہے اسے ایجاد کیا، اور یہ فرشتوں نے آپ کو سکھایا تھا۔ دوسرا جو علم فرشتوں نے آپ کو سکھایا وہ تھا علم نجوم۔ علم نجوم کا مطلب ہے ستاروں کا علم۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ستاروں کا علم جانتے تھے، ستاروں کی سمتوں کا تعین کر سکتے تھے، اور ستاروں کو دیکھ کر راستے، جس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو قومیں تھیں وہ ستاروں کو دیکھ کر راستے معلوم کیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں ظاہر ایک کیمپس تو نہیں تھا، نہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی تھی، تو سیدنا ادریس علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ ستاروں کا علم دیا گیا، وہ ستاروں کی مدد سے مختلف موسم کے حالات اور مختلف راستوں کی نشاندہی کر لیا کرتے تھے۔ تیسرا علم جو سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیا گیا وہ ریاضی کا علم ہے، جسے کہ
آپ آج کی لینگویج میں علم العداد کہہ لیجئے یا نیومرولوجی کہہ لیجئے. نیومرولوجی یعنی نمبرز کا علم. تو یہ جو گنتی گننا ہے، کاؤنٹنگ کرنا ہے، کون سی چیز کتنی تعداد میں ہے، کوانٹیفائی کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھائی گئیں، جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے کوانٹٹی کو ہم میجر کر سکتے ہیں. ایک اور علم جو حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتوں نے سکھایا وہ کپڑے سینے کا علم تھا، کپڑوں کی سلائی کرنے کا علم تھا. اور یاد رکھیں، ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جو انسان تھا اسے کپڑوں کے سینے کا علم چونکہ نہیں تھا، تو وہ جانوروں کی کھال جو ہے وہ پہن لیا کرتا تھا اور اپنے جسم کو محفوظ کیا کرتا تھا. پھر اس کے علاوہ آپ کو فرشتوں نے ناپ تول کا نظام سمجھایا. اندازہ ہوا کہ کسی چیز کو میجر کیسے کیا جاتا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کوانٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے کوانٹیفائی کرنا تعداد کے لحاظ سے، اور ایک ہوتی ہے کوانٹیفائی کرنا مقدار کے لحاظ سے. تو مقدار کے لحاظ سے کسی چیز کو کیسے کوانٹیفائی کیا جائے، اس کے لیے جو مختلف اوزان ہیں، وزن ہیں، ان کے باٹ کیسے بنائے جائیں اور اس کو کیسے کسی چیز کو کوانٹیفائی کیا جائے، یہ بھی فرشتوں نے آپ کو علم دیا تھا. اس کے علاوہ اسلحہ سازی. اب یہاں پر ذرا ذہن میں ایک بات رکھیے گا، اسلحہ سازی کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آج کا اسلحہ آتا ہے. یہ آج کا اسلحہ نہیں تھا، یہ پتھروں سے بنائے گئے اوزار ہوتے تھے. پتھروں کو نوکیلا بنایا جاتا تھا، ان پتھروں سے جو ہے وہ بھالے اور نیزے اور چاقو کی طرح سے کام لیا جاتا تھا. تو یہ جو مختلف اسلحے ہیں جن کو کہ انسان شکار کے لیے بھی استعمال کرتا تھا، یہ ساری باتیں بھی فرشتوں نے آپ کو سکھائی تھیں. ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں، بڑی اہم بات، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی تھی. اور جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان اور پھر جنت المأویٰ اور پھر سدرۃ المنتہیٰ تک کا سفر کروایا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اس سفر میں 4تھے آسمان پر پہنچے تو سیدنا ادریس علیہ السلام سے آپ کی وہاں پر ملاقات ہوئی تھی اور سلام کا تبادلہ ہوا تھا. اور سیدنا ادریس علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4تھے آسمان پر ریسیو کیا تھا، ان کا استقبال کیا تھا. اب آتے ہیں اس بات پر کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال زمین پر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا تھا اور آسمانوں میں آپ کا وصال ہوا. تو اگر تو یہ بات درست ہے اور آسمانوں میں ہی آپ کا وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ زمین پر آپ کا مقبرہ موجود نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسری بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اور دوسری بات زیادہ اوتھینٹک ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن وصال بہرحال آپ کا اسی زمین پر ہوا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا وصال زمین پر ہوا تھا تو پھر وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ کا مقبرہ ہے. اس کے بارے میں روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقبرہ مصر میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام مصر میں گزارے تھے. یہ پکچر آپ دیکھیے ناظرین، اور یہ بڑی فیمس پکچر ہے. یہ پکچر اہرام مصر کہلاتی ہے، مصر کے پیرامڈز کہلاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پیرامڈز بنے ہوئے ہیں، ان پیرامڈ میں سے ایک پیرامڈ ایسا ہے جس میں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قبر موجود ہے، اور دوسرا پیرامڈ ایسا ہے جس میں حضرت شیس علیہ السلام کی قبر موجود ہے. حضرت شیس علیہ السلام جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، جو کہ دوسرے پیغمبر ہیں تورات کے مطابق، ان کا مقبرہ بھی انہی پیرامڈ کے اندر بتایا جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل میں مقبرہ آپ کا کہاں پر موجود ہے، لیکن جو روایتوں میں ہے ہم صرف آپ کو وہ والی باتیں بتا رہے ہیں. آج کا قصص الانبیاء یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے. اور ناظرین، کل کا پروگرام مس بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس میں بڑی امپورٹنٹ امیجز آپ کو دکھانی ہیں. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.